إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین. اما بعد، فقد قال مولانا ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام: الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. امام علی مقام امام حسین ابن علی کا مشہور ترین یہ کلام، جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ عموماً دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کی غلامی کا پھندا گلے میں ڈالا ہوا ہے اور زبان پر دین کی باتیں کرتے ہیں. فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے اور امتحان میں جب ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو دیندار طبقہ بہت کم رہ جاتا ہے. اور تاریخ نے بھی ابھی تک ہمیں یہی بتایا ہے کہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور مقام عمل میں اپنے آپ کو ان مقاصد کی طرف لے کر جانا کہ جس کے لیے خالق کائنات میں ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس مقصد کی طرف رواں دواں ہیں. ابھی صحیح سے کلمات کی حقیقت کو کھول کر بیان نہیں کیا، اس کے لیے ایک مقدمہ شروع کیا تھا، اور اس مقدمے میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان آیا ہے دنیا میں اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کمال کی منزل تک لے جانے کے لیے. چونکہ انسان اندر سے خالی ہے اور اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، اور اسی ذیل میں سلسلہ کلام یہاں تک پہنچایا تھا کہ خالق کائنات نے انسان کو فطرت دی
اور اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کمال کی طرف مائل ہوتی ہے اور کمال کو چاہتی ہے۔ کل عرض کیا کہ کمال بلندیوں پہ ہوتا ہے، تو جہاں پہ کمال ہوتا ہے یہ فطرت بڑھ کر وہاں جاتی ہے۔ یہاں پہ پھر رک کر ایک بات عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ سلسلہ کلام آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کائنات میں دیکھیں، کائنات کی مخلوقات، تو ان کے اندر خدا نے جو سسٹم اور قانون رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ان کی ولادت ہوتی ہے وہی جگہ ان کا مقصد بن جاتی ہے۔ جہاں خالق کائنات نے ان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد جہاں پہ رکھ دیا وہ ان کی جائے ولادت بھی ہے اور جائے مقصد بھی ہے، یعنی مقصد بھی وہی ہے، جائے ولادت بھی وہی ہے۔ مثلا خداوند عالم نے درختوں کو اگایا، جس جگہ پہ اگایا اسی جگہ رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، پھلتے پھولتے رہیں گے، اور وہیں پہ خشک ہو جائیں گے اور وہیں پہ ختم ہو جائیں گے، یعنی کسی اور جگہ ان کو جانا نہیں ہے۔ حیوانات لے لیں، حیوانات بھی ایسے ہی ہیں کہ حیوانات کو جہاں پہ خداوند عالم نے رکھا، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کا مقصد حیات کیا ہے، کہا جہاں رکھ دیا ہے وہی مقصد بھی ہے۔ اگر خدا نے حیوانات کو دنیا میں خلق کیا ہے تو ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات بھی دنیا ہے، یعنی جہاں پہ رکھا وہ جائے ولادت بھی ہے، اور ان کے مقصد حیات کو بھی معین کر دیا کہ تمہارا مقصد حیات بھی یہی ہے، آگے نہیں جانا ہے آپ کو۔ اب وہ کس لیے رکھا؟ فقط آپ کو اور مجھے، یعنی انسانیت کو کسی جگہ پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے سارا اہتمام کیا ہے۔ یہ پوری کائنات انسانوں کے لیے خلق کی، اور اس انسان کو اپنے لیے خلق کیا۔ اسی لیے انسان اور بقیہ مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ انسان کی جائے ولادت دنیا ہے، مقصد حیات دنیا نہیں ہے۔ توجہ کی؟ دوسری مخلوقات سے ایک اہم ترین فرق جو انسان اور دوسری مخلوقات میں ہے کہ انسان کی جائے ولادت کا مقام کوئی اور ہے اور مقصد حیات انسان کا کچھ اور ہے۔ ہم خلق دنیا میں ہوئے ہیں لیکن دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے۔ دنیا میں آئے، دنیا جائے ولادت ہے، لیکن دنیا مقصد انسانی نہیں ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اب مقصد جو ابھی تک ہمارے ذہنوں میں ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ کہ ہم نے خدا نے دنیا میں بھیجا، ساتھ میں دین کی رہنمائی کر دی اور دین پہ کہا عمل کرو۔ عمل کرنے کے بعد جانا کہاں ہے، مقصد کہاں ہے؟ عموماً ہمارے ذہنوں میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے؟ جنت میں جانا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جنت میں جانا ہے، یا دوسری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جہنم سے بچنا ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ یہ پہلا ٹارگٹ ہے انسان کا، اور ابتدائی ٹارگٹ انسان کا یہ ہے۔ یہاں تک چونکہ عموم اور اکثریت ایسی ہے کہ جو فقط اسی مقصد کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے جب قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو کیوں خلق کیا؟ کہ میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ بس قرآن کہتا ہے تم عبادت کے لیے خلق ہوئے ہو، تو پھر بیچ میں یہ بہشت اور جہنم کہاں سے آ گیا ہے بھائی؟ اور عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے خلق کیا، اور انسان یہ سمجھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میں بہشت میں پہنچ جاؤں۔ خدا نے کہا بہشت کے لیے میں نے تمہیں خلق نہیں کیا ہے، میں نے تجھے عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ پس جائے ولادت ہے دنیا اور مقصد حیات ہے عبادت۔ اب یہ پہلا ہدف ہے، پہلا ٹارگٹ ہے انسان کا، عبادت۔ وہ عبادت کیوں کرے بھائی؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھی بچے یہ والدین سے سوال کرتے ہیں،
والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کیسے زندہ رہے گا، تو وہ پھر والدین چونکہ حکمت بھری تعلیمات کے سائے میں اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اور بچوں کے ذہن میں بڑے سوال آتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ میں کیا جواب دوں، ہوتا ہے نا، یہ سب نے تجربہ کیا ہے۔ وہ آئیں سب سے پہلے دین پڑھیں، اور دین پڑھنے کے بعد جب بچے آئیں اور اس قسم پہ سوال کریں تو ان بچوں کے سوال پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود ہوں، اور وہ کب ہوں گے کہ جب دین کو پڑھا ہوگا، اور یہ دین سب کی ضرورت ہے۔ خوب عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اس کی جائے ولادت ہے دنیا، لیکن مقصد حیات دنیا۔ قرآن نے کیا کہا کہ میں نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ عبادت کب تک کریں بھائی؟ کوئی ہے اس کی لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے ذکر کیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت کب تک کرو؟ جب تک یقین کی منزل پہ نہ آ جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے جب یقین کی منزل تک نہیں آتے ہو پھر عبادت چھوڑو۔ وہ بعضوں نے ترجمہ غلط کیا، کہا جب یقین کی حالت پہ آ جاؤ پھر عبادت چھوڑ دو۔ نہ عزیز من، پھر کیا کرنا ہے؟ کہ جب عبادت کر رہے ہو یقین پہ پہنچنے کے لیے، تو جب یقین پہ پہنچ جائے تو تمہاری عبادت میں کثرت آ جائے، نہ کمی آ جائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، انسان جب ایک مرحلے پہ پہنچتا ہے ضرورتیں اس کی کم ہوتی ہیں، لیکن ایک مرحلے پہ جب پہنچنے کے بعد اپنی ضروریات کو پوری کر لیتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری ضرورت ہے، تو پھر چھوڑ دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے بھائی۔ وہ جب پتہ چل گیا کہ میری بیماری کا علاج اس ڈوز میں ہے، تو اب وہ کب تک کھاؤ گے؟ جب تک بیماری ختم نہیں ہوتی۔ اب بیماری ختم ہوگی ڈوز چھوڑ دو، لیکن اور کام آپ کو کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صحت کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے اب غذائیں بدل دو، نہ یہ کہ کھانا پینا چھوڑ دو کہ جی ہماری بیماری ختم ہوگی اور گھر میں بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ آپ یقین کی منزل پہ آ جاؤ۔ یقین کی منزل کیا ہے بھائی؟ یقین کی منزل یہ ہے کہ رہتی دنیا میں جو خداوند عالم نے اسرار ذکر کیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ان اسرار کو اسی دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ لو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک دو نمونے کی اشارہ کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ نام سنا ہوگا حارثۃ ابن زید یا حارثۃ ابن مالک، وہ ایک ہی ہیں، چونکہ کبھی باپ کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، کبھی دادا کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ صحابی تھا پیغمبر اسلام کا، اور اصحاب صفہ میں سے تھا۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ اصحاب صفہ جانتے ہیں کون ہے؟ نہیں پتا۔ خوب، پیغمبر اسلام جب مکہ کی سرزمین سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں پہنچنے کے بعد پیغمبر خاتم نے حکومت اسلامی کو وجود دیا، نظام حکومت اسلامی کو قائم کیا، اور مالی حوالے سے ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی، امکانات زیادہ نہیں تھے۔ کتنے ایسے لوگ تھے اسلام کے اندر آئے ہوئے تھے، لیکن ان کا گھر نہیں تھا، ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ شادیاں کر کے اپنی مستقل زندگی چلا سکیں۔ تو اس میں جو لوگ ان میرج تھے، ان کے لیے پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی کے اندر ایک بہت بڑا صحن تھا، اس صحن کا نام رکھا ہوا تھا صفہ، اور اس صحن میں جو لوگ ان میرج زندگی بسر کرتے تھے ان کو کہا جاتا تھا اصحاب صفہ، اور پھر جس کی شادی ہو جاتی تھی وہ اپنا گھر بسا لیتا تھا، چلا جاتا تھا وہاں سے۔ آہستہ آہستہ اب یہ کیا ہوا انشاءاللہ ہے اس میں عرض کریں گے کہ کیسے ہوا، کس طرح سے، اور یہ اصحاب صفہ کب ختم ہوئے۔ ایک دلچسپ ہے تاریخ اسلام کی کہ معلوم ہونا چاہیے کہ قدم بقدم کس طرح سے اسلام آگے بڑھا۔ خیر، ان اصحاب صفہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارثہ، اور وہاں پہ زندگی بسر کرتے تھے، دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، عبادتیں پیغمبر اسلام کے پیچھے انجام دیتے تھے، جو پیغمبر اسلام دستورات دیتے تھے ان پہ عمل کرتے تھے۔ اور پیغمبر اسلام کی ہر روز عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی آتے گھر سے سب سے پہلے ان سے ملتے، اور ہر ایک سے احوال پرسی کرتے کہ آپ کی زندگی کیسے جا رہی ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے یا نہیں ہے۔ ہر ایک سے دلجوئی کرتے، اور دلجوئی کرنے کے بعد ان کے حالات
معلوم کرتے۔ ایک دن آئے اور پیغمبر اسلام نے سوال کیا حارثہ سے، کیف اصبح، آج جب صبح بیدار ہوئے تو آپ کی حالت کیسی تھی؟ کوئی ترقی آئی نہیں آئی؟ حالت بہتر ہوئی نہیں ہوئی؟ پلٹ کر حارثہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ اصبحت موقنا، میں نے جب آج صبح کی اور میں جب بیدار ہوا میں حالت یقین پہ پہنچ گیا، جس کے لیے یہ پورا دین آیا ہے، اور آپ اور میرے لیے یہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ فرماتا ہے اصبحت موقنا، آج جب صبح کی تو میں حالت یقین پہ پہنچ گیا۔ تو پیغمبر اسلام نے پلٹ کر سوال کیا کہ اگر آپ اہل یقین میں سے ہو گئے ہو تو اس کی کوئی علامت بتاؤ۔ ہوتا ہے نا کبھی ہم بھی پوچھتے ہیں، اگر کوئی بہت بڑی چھوڑتا ہے نا، کوئی کہتے ہیں بھئی دلیل کیا ہے، کیونکہ اکثر ہم چھوڑو ہیں، چھوڑتے زیادہ ہیں، اور خصوصاً جب دین کی باتیں آئیں تو اس میں زیادہ ہی چھوڑو بن جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ جتنی بڑی دین کی بات کریں گے اتنا لوگ ہمیں زیادہ بڑا سمجھیں گے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں حالت یقین پہ جا پہنچا ہوں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یقین کی حالت کیا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ اے رسول اللہ، میرے یقین کی علامت یہ ہے کہ آپ کی بز میں بیٹھنے والے جتنے بھی افراد ہیں یہ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، بعضوں کو میں ابھی رہتی دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نعمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بعضوں کو دیکھ رہا ہوں جو آپ کی بز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قعر جہنم میں چلا رہے ہیں۔ اسے کہا پیغمبر اسلام، جب اس نے یہ بات کر دی، اب ظاہر سی بات ہے کوئی آگے سننے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، انبیاء کا سردار ہے، اور اگر یہ دعوے میں جھوٹا ہوتا اور جھوٹ بول رہا ہوتا اور جھوٹ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے اندر اپنے نمبر بنا رہا ہوتا تو پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہیں پہ سرکوب کر دیتے۔ پیغمبر اسلام نے پلٹ کر ارشاد فرمایا کہ یہی حالت یقین کی جو تیرے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس کو باقی رکھ، کہیں لقمہ حرام کے سائے میں یہ حالت تیرے ہاتھ سے چھن نہ جائے۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے انسان کبھی اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اسرار کائنات انسان پہ عیاں ہو جاتے ہیں، لیکن ایک لمحے کی غفلت کے سائے میں وہ سارا ماحول جو اس نے فراہم کیا ہوتا ہے کمال کا، وہ ایک لمحے میں سارا نابود ہو جاتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ واقعی یہ ہے کہ انسان اگر اس رہتی دنیا میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، یہ مقصد عبادت ہے نا عزیز من، کہ جب اسرائیل آئے اور اسرائیل کے بہانے کے بعد ہماری آنکھیں بند ہوں، اور آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ کون بہشتی ہے اور کون جہنمی ہے، وہاں پہ تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے انسان کا کہ اس رہتی دنیا میں اپنے آپ کو عبادت کے سائے میں یہاں تک لے کے آؤ، اہل یقین میں سے ہو جاؤ۔ اب یہ بات حارثہ کوئی امام نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، یا کوئی رسول نہیں ہے، کون ہے؟ عام آدمی ہے۔ کون ہے؟ جو تربیت رسول کے سائے میں زندگی گزارنے کے بعد پہ یہاں پہ آیا ہے، اور اسی تربیت کے سائے کو قیامت تک پھیلانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنے مکتب کو وجود دیا، اور یہ مکتب کو وجود دینا اس لیے تھا کہ میرے مکتب میں رہ کر تم عبادت کے سائے میں تم بھی اہل یقین بن سکو۔ اور یہ فقط دعویٰ نہیں کیا، بلکہ امام نے کیا کہا، یہ پڑھتے رہتے ہیں نا، سنتے بھی رہتے ہیں کہ جب شب عاشور آئی تو امام علیہ السلام نے بیعت اٹھا لی، ایسے ہی ہے نا، بیعت اٹھا لی۔ بیعت اٹھانے کے بعد سب کو کہا کہ اگر میرے ساتھ آئے ہو جنت میں جانے کے لیے، تو امام نے کہا یہ اپنا دیکھ لو، جنت میں مقامات اپنے دیکھ لو، دکھا دیے نا، جنت کے مقامات بھی دکھا دیے، بیعت بھی اٹھا لی، رضایت کا اعلان بھی کر دیا، اور کب چلے جاؤ، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ آقا اب بیٹھ کے سوچیں، اگر یہ فرصت ہمیں دی جاتی تو ہم کیا کرتے؟ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ مثلا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں عموماً یہ بات کرتا ہوں، بل الانسان والا نفسہ ہی بصیرہ، انسان اپنی ذات کو بہتر جانتا ہے، اور کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ذات میں اور اپنے گریبان میں جب جھانک کر دیکھتا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے اسی وقت
یہ اعلان ہو جائے ایھا الناس کہ آج کے بعد آپ لوگوں کی جنت پکی ہے، آپ لوگ جہنم سے بچ گئے ہو، جہنم میں نہیں جاؤ گے، جنت آپ کی کنفرم ہو گئی ہے۔ خوب، یہی اعلان ہونے کے بعد اگلے مرحلے میں سوال، نماز پڑھیں گے؟ جی ہم تو ایسے ہی نہیں پڑھتے ہیں، جب کنفرم نہیں ہوئی ہے تب بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر کنفرم ہو جائے، البتہ یہ ہے بعض لوگوں نے کنفرم کروا دی ہے، اور وہ جو 2 نمبر ممبر پہ آتے ہیں خطبہ، خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی مومنین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دینے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ بس یہ چھوٹا سا کام کر لو، جنت تو تمہاری ہے، گارنٹی دے دیتے ہیں، خود اپنا پتہ نہیں ہے کہاں جائے گا، لیکن جنت کا ٹھیکیدار بن کے سب کے اندر تقسیم کر کے چلا جاتا ہے یا نہیں ایسے ہی؟ یقیناً ایسے ہی ہے۔ ابھی اعلان ہو جائے کہ آج کے بعد آپ کی جنت کنفرم ہے، اس کے بعد کیا کرو؟ کوئی بھی نہیں آئے گا عبادت کے لیے۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ جنت ہدف نہیں عزیز من، اسی لیے امیر المومنین اور امام سجاد اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف زمانوں میں یہ ارشاد فرمایا، اور یہ تینوں معصوموں کا فرمان ایک ہی ہے کہ الہ العالمین، اگر تیری بہشت نہ بھی ہوتی اور اگر تیری جہنم نہ بھی ہوتی تب بھی کیا کرتے ہم؟ تیری عبادت کرتے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ عبادت کسی اور مقصد کے لیے کی جاتی ہے، بہشت کے لیے نہیں۔ وہ پھر بہشت کیا ہے انشاءاللہ بعد میں عرض ہوگا۔ فقط اس نقطے سے غافل ہوں کہ ہم آئے ہیں دنیا میں، جائے ولادت دنیا ہے، لیکن مقصد حیات دنیا نہیں ہے۔ دوسری مخلوقات یہ ہیں کہ جن کی جائے ولادت بھی دنیا ہے اور مقصد حیات بھی۔ کوئی درخت قیامت میں نہیں جائے گا، کوئی جانور قیامت میں نہیں جائے گا، یہ ذہن سے نکال دیں آج، کیونکہ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی جانور بھی عالم محشر میں نہیں جائے گا اور کوئی درخت بھی عالم محشر میں نہیں جائے گا۔ کون جائے گا؟ صرف انسان جائے گا۔ اب انسان کیسے جائے گا؟ اسی کے لیے مقدمہ بنایا تھا کہ کمال کے سائے میں آپ کو اس مقام تک جانا ہے۔ کل عرض کیا کہ کمال ہے بلندیوں پہ، فطرت کو خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو اس لیے دیا کہ اس فطرت کے سائے میں کمال تک پہنچ سکو، یہ فطرت تمہیں کمال تک پہنچا سکے۔ تو یہ مقدمہ اس لیے بنایا کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم تو آئے تھے کمال کو پانے کے لیے، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ کمال سے ہٹ کر ایسی چیزوں کو بٹورنا شروع کر دیتے ہیں جو انسان کے لیے کمال نہیں ہوتا۔ مثلا ہم نے پیسہ کمانا شروع کیا اور اسی میں ہم نے زندگی گنوا دی۔ اب سوال پلٹ کر یہ کریں کہ آیا پیسہ کمال ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ پیسہ کمال ہے ہمارے اور آپ کے لیے تو کمال آپ سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ جب عبادت کی منزل پہ آتے ہیں آپ سے کوئی چھین لیتا ہے؟ یا آپ نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جہالت کے پردے چاک کر کے علم کے نور سے مزین ہو جاتے ہیں، تو علم آپ کو کوئی چھین لیتا ہے؟ وہ جب مریں گے علم کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ وہ علم کے ساتھ جائیں گے۔ بس پتہ چلا کہ کمال وہ ہوتا ہے جو انسان کی ذات سے جدا نہیں ہوتا، اور ہم نے سمجھا کہ یہ مال کمال ہے، اسی لیے ساری زندگی اس میں لگا دی، اور ساری زندگی لگانے کے بعد ہم نے اس کو بٹور لیا، بٹورنے کے بعد سمجھا یہ کہ ہم باکمال ہو گئے۔ تو اب سوال، جب جا رہے ہیں تو لے کے جاؤ۔ یہیں سے پتہ چلا کہ فطرت کمال کو چاہتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ کبھی عدم کمال کو کمال سمجھنے لگتی ہے؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جو کمال نہیں ہوتا اس کو کمال سمجھتی ہے اور اس کو انسان طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کئی ایک مثالیں اس میں آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو حاصل کرتا ہے انسان کمال سمجھ کر، لیکن وہ کمال ہوتی نہیں ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن کے اندر کلمہ حاسبہ یحسبو، جس کا معنی ہوتا ہے گمان، اپنے وہم و گمان میں ہم بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آتی پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان باطل گمان کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ بعد لکھتے وہ کیا کرتے تھے، مثلا اہل یہود، ان کا ایک گمان کیا تھا؟ ان کا ایک گمان تھا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے فرزند ہیں، تو پھر اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ ایک گمان ہے نا ان کا۔ اب اس گمان کے بعد حقیقت حال کیا ہے؟
خداوند عالم نے قرآن میں کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قیامت تک کے لیے خداوند عالم نے ان پہ لعنت کر دی۔ اپنے گمان میں کیا ہے؟ ہم اللہ کے فرزند ہیں، اور خدا نے حقیقت میں اس کا پردہ اٹھا کے کیا کہا کہ تم لعنتی قوم ہو۔ وہ کیوں لعنتی قوم ہو؟ کہ اس لیے کہ تمہارے اندر دو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ان دو کمزوریوں کی وجہ سے تم لعنتی ہو۔ اگرچہ تم گمان میں کیا سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے فرزند ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اور اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا، سمجھتے ہیں اسی طرح جیسے والدین ہوتے ہیں نا، والدین کے اندر ایک رحمت کا پہلو ہوتا ہے کہ بچہ جتنی بھی غلطی کرتا ہے، لیکن والدین چونکہ رافت و رحمت ہو، خداوند عالم کی محبت کا مظہر ہوتے ہیں، جیسے ہی بچہ تھوڑی بہت غلطی کرتا ہے پھر بھی اس پہ اپنی رحمت کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اللہ کے فرزند ہیں، ہم جو بھی بدماشی کرتے رہیں وہ خدا ہمیں بہشت میں ہی ڈالے گا۔ خدا نے کہا نہ، یہ خام خیالی ذہن سے نکال دو، یہ گمان باطل اپنے ذہن سے نکال دو۔ کیوں تم لعنتی ہو؟ وجہ کیا ہے لعنت کی؟ دو اسباب ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جو آپ کو مکتب عاشورہ سے ملتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کس سن میں آئے تھے کربلا بھائی؟ جی 61 ہجری، 60 ہجری کا جو حج کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے، یعنی 1 سال پہلے، اور جو حج پہ گیا ان کو پتا ہے وہاں پہ مقام منا میں حاجی آتے ہیں، اور وہاں پہ بعض اعمال جن کو انجام دینا تو سارے حاجی وہیں پہ آتے ہیں۔ مقام منا میں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبہ منا کے نام سے بڑا مشہور ہے۔ اس خطبے میں امام علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، جو بھی اسلام کے ٹھیکیدار تھے، جو بہت زیادہ ڈھینگے مارتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس وقت اسلام ہمارے نام پہ چلتا ہے، جس طرح کہ آج بھی ہماری خام خیالیاں ہیں۔ کیا ہوتی جی؟ ہم چلے گئے تو یہ مکتب بند ہو جائے گا، یا ہم بند کروا دیں گے، اتنی پاور ہے۔ گمان ہوتا ہے نا، اب گمان تو ضروری نہیں ہے کہ واقعیت کے مطابق ہو بھی یا نہ ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سب کا چہرہ بے نقاب کیا، اور دو ہی طبقے تھے، ایک علماء کا طبقہ تھا بیچ میں، اور ایک عوام کا طبقہ تھا، اور یہ دو طبقے ہمیشہ رہتے ہیں، علماء بھی رہتے ہیں، عوام بھی رہتی ہے، وہ بغیر علماء کے عوام نہیں، اور عوام بغیر علماء کے نہیں ہوتی، دونوں یہ طبقات جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کر قرآنی آیات پڑھ کے دونوں کے چہروں سے نقاب اتار دیا، اور دونوں سے کہا کہ علماء یہود وہ بھی قیامت تک ملعون قرار پائے، اور قوم یہود بھی قیامت تک ملعون قرار پائی، جبکہ ان کا گمان کیا تھا کہ اللہ کے فرزند ہم ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے ریزن بھی ذکر کیا۔ ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ علماء کیوں ملعون بنے، کا دو اسباب کی بنیاد پہ، اور یہ آج بھی لمحہ فکریہ علماء کے لیے۔ پہلا سبب کہ جس کی وجہ سے علماء قیامت تک ملعون بنے، ان کی وجہ کیا تھی؟ کہ پہلی خصوصیت علماء کے اندر یہ تھی کہ یہ اللہ کو ناراض کر کے عوام کی خوشنودی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، عالم آتا ہے پڑھنے کے لیے اور پہلے سے گائیڈ لائن دے دی جاتی ہے، مولانا مجمع ایسا ہے جو یہ بات سنتا ہے، اگر وہ کی تو یہ سو جائے گا، یا اگلی دفعہ آپ کو بلائے گا نہیں، یا اگر آپ نے بات کر دی تو آپ کا سلام نہیں لیں گے۔ اب مولانا کو ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تو اپنی ٹھاٹ بنانی ہے، تو میں بات وہ کروں کہ جس سے یہ خوش ہو جائیں۔ اب یہ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ وہ ایک بڑی معروف داستان ہے، کسی بادشاہ کا وزیر تھا، تو اس کو کھانا پسند آیا تو دل کیا اس کا کہ ایک دن بینگن کھائیں۔ تو وزیر سے پوچھا بھائی بینگن کیسا ہے؟ اس نے 100 ایک فضائل پڑھ دیے کہ یہ ہے تو یہ وہاں ہے تو یہ فلاں کرتا ہے۔ اب اس نے خوب ٹھونس کے جب کھا لیا مریض ہو گیا۔ اس نے کہا یار تو نے فضائل اتنے پڑھے تھے اور فضائل کے بعد میں نے کھایا تو میں تو مریض ہو گیا ہوں۔ اب واپس نے اس کے معائب اور نقائص پڑھنا شروع کر دیا، نہیں یہ بھی کوئی کھانے چیز ہے، اس کو بھی کوئی انسان کھاتا ہے، جس کو بکری نہیں کھاتی اس کو آپ نے کھا لیا۔ اس نے کہا بدبخت بتاؤ اس کے اندر یہ فضائل ہیں یا نقائص ہیں، یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلام مند ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ میں آپ کا نوکر ہوں، جو آپ کی مرضی ہو مجھے وہی بات کرنی ہے۔ آپ اس کو اچھا سمجھیں گے میں اچھا سمجھوں گا، آپ نے برا سمجھا تو میں۔ بعض علماء یہی کام کرتے ہیں۔ عوام کیا چاہتے ہیں؟ عوام کیا چاہتے ہیں؟ اگر یہ دین شناس ہوتے تو انہوں نے آپ کو بلانا کہ یہ زحمت کیوں گوارا کی ہے، اور پھر آپ کی بھی یہ ذمہ داری نہیں بنتی جب عالم آئے تو ان کو مشورے دو، یہ کرو اور یہ کرو یہ کرو، نہیں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرو، اور جو اس کا کام ہے وہ کرے گا۔
تو جب ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں پھر نظام دین آگے نہیں چلتا ہے۔ بس علماء کی پہلی مشکل یہ تھی کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرتے تھے، اور دوسری علامت کیا تھی کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے دین کی توجیہیں کرتے تھے، اپنا پیٹ پالنے۔ اور ہوتا یہ تھا، سسٹم ہے، تھوڑا سا پڑھا کریں، یہود کے اندر اب بھی یہ جاری ہے، یہود کے اندر یہ واحد قوم ایسی ہے کہ جس کے اندر جو بھی ان کے علماء ہیں ان کی جتنی پراپرٹیاں ہیں وہ ساری قوم کے سرمایہ سے وجود میں آتی ہیں۔ اور وہ کیسے آتی ہیں؟ نظام ہے یہودیت کا، پڑھا کریں انشاءاللہ، ایسا آپ کو دین کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ اور وہ یہ ہوتا ہے کہ قوم یہود کے اندر جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد کبھی کبھی ندامت آ جاتی ہے، ایسی بات ہے، خدا نے فطرت دی ہے، فطرت کبھی بیدار ہو جاتی ہے، اور فطرت جب بیدار ہوتی ہے انسان کو اندر سے کوستی ہے، ملامت کرتی ہے۔ ملامت کرنے کے بعد اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کو کیا کروں، پھر جاتے ہیں علماء کے پاس، علماء کہتے ہیں اتنی اماؤنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دو، تمہارا گناہ ختم۔ کیا ہوا کہ دوسری بیماری جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو دین سے ڈرا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنی پراپرٹیاں بدلاتے ہیں۔ ان دو اسباب کی وجہ سے، یہ میری بات نہیں، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان دو اسباب کی وجہ سے علماء یہود پر خداوند عالم نے قیامت تک لعنت کی، اور سمجھتے یہ تھے کہ شاید ہم ہی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اور عوام کے لیے دو اسباب ذکر کیا کہ ان کی قوم پر خداوند عالم نے قیامت تک لعنت کی۔ کیوں لعنت کی؟ ان کے اندر کیا وجہ تھی؟ کہ ان میں پہلا سبب یہ تھا کہ ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتے تھے۔ ٹال مٹول سے مراد کیا ہے؟ جب کوئی ذمہ داری آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ ذمہ داری ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو انجام دو۔ انجام دینے کے لیے آگے بڑھو تو کیا کرتے تھے؟ بہانہ، ٹال مٹول۔ ابھی کرتے ہیں، ابھی ہو جائے گا، ابھی کر لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، ابھی تو ٹائم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹال مٹول۔ اور ٹال مٹول کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرصتیں ہاتھ سے چھن جاتی ہیں، وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جب حق ہاتھ سے نکلتا ہے وہ مقصد انسان کے لیے پورا نہیں ہو پاتا۔ کا ٹال مٹول کرنے والی قومیں ہمیشہ مقاصد حیات سے دور رہ جاتی ہیں، اور اسی کا سبب بنتا ہے کہ ملعون بن جاتی ہیں، اور خدا کی لعنت ان پہ ہوتی ہے۔ اور یہی نمونہ تھا کوفیوں کے لیے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی یہی بیان کیا۔ یہی کیا، اہل کوفہ سے کیا کہا؟ لقد ملونی ومللتہم، انہوں نے مجھے تھکا دیا اور میں نے ان کو تھکا دیا۔ کیا کیا؟ امیر المومنین آتے، کوفہ کے باہر ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے نخیلہ۔ نخیلہ ایک جگہ تھی جہاں پہ لشکر کشی کی جاتی تھی، اور جتنے فوجی جنگجو ہوتے تھے ان کو بلایا جاتا تھا کہ وہاں پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ وہاں پہ پھر امام راہ پر لیڈر آتا اور ان کی رہنمائی کرتا، گائیڈ لائن دیتا، اور پھر دشمن پہ جا کے حلہ بولتے۔ امیر المومنین ہمیشہ مسجد کوفہ کے اندر خطاب کر کے کوفیوں کو بلاتے کہ آؤ نخیلہ میں جمع ہو۔ جب گرمیوں کا موسم ہوتا سردیوں کا بہانہ کرتے، جب سردیوں میں بلاتے تو گرمیوں کا بہانہ کرتے، اور جب بہار کا موسم آتا تو کہتے میرے بیوی بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے، وہ بیوی بچوں کے لیے کریں۔ اب یہ سارے بہانے کر کے ٹال مٹول کرتے رہے اور کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ اور آخری وقت میں عرض کر دوں کہ امیر المومنین نے دھاڑے مار کر خطبہ دیا اور اتنا گریہ کیا کہ محاسن امام کے گیلے ہو گئے اور آنسو دامن میں گرنے لگے، اور انہی آنسوؤں کے گرنے کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، الہ العالمین اس قوم کو مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، ان پر وہ مسلط کر جیسے یہ ہیں، مجھے ویسے دے جیسا میں ہوں۔ عزیزان من، یہ خدا کا قانون ہے، اگر آپ نے اپنے اعمال کو نہ سنوارا وہ ویسے آئیں گے جیسے آپ کے اعمال ہیں۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ خوب امام علیہ السلام نے پیشون گوئی بھی کر دی، تاکہ آج اگر تمہیں امام برحق کے لیے لبیک نہیں کہی تو کل حاکم شام کے اندر ایک حاکم بیٹھا ہوا ہے کہ کل جب وہ تمہارے اوپر مظالم ڈھائے گا تو تمہاری دعائیں بھی مستجاب نہیں ہوں گی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ خود ایک وجہ جس کی وجہ سے یہ قوم یہود ملعون بنی اور قیامت تک خدا نے لعنت کی، ایک سبب کیا تھا؟ ٹال مٹول کرتے تھے۔ دوسرا سبب کیا تھا جس کی وجہ سے یہ خدا کی طرف سے ان پر لعنت آئی اور لعنت قیامت تک باقی رہی؟
اور وہ یہ تھا کہ اس قوم نے کبھی بھی اپنے زمانے کے امام کی پیروی نہیں کی. اس لیے کیا کرتے تھے؟ یقتلون الانبیاء بغیر حق، جو انبیاء بھیجتا تھا خدا ان کی ہدایت کے لیے قتل کر دیتے تھے. اور یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ بعض بنی اسرائیل اور یہ یہودی ناشتہ کرتے تھے اور کئی سو قتل انبیاء کا کر کے دسترخوان آتے تھے. تو یہ کر کے پھر آتے تھے دسترخوان پہ، پھر ناشتہ کرتے تھے. اور یہی کام حجاج ابن یوسف نے کیا. حجاج ابن یوسف جب تک کئی علی کے چاہنے والوں کا خون اپنی آنکھوں کے سامنے بہا نہیں لیتا تھا، ناشتہ نہیں کرتا تھا. یہ کہاں سے آیا؟ امیر المومنین جب بلا رہا تھا یہ قوم نہیں آئی. جب ولی خدا نے بلایا اور نہ آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جس میں دعا کرتے تھے مستجاب نہیں ہوتی تھی. آج یہ کر رہا تھا کہ کبھی کبھی انسان گمان کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، لیکن واقعیت کچھ اور ہوتی ہے. عزیز من، اپنے آپ کو اس خام خیالی سے باہر نکالو. بات یہ تھی جس کے لیے یہ نمونہ اور مقدمہ بنا، وہ یہ تھا کہ بھئی فطرت کمال طلب ہوتی ہے، کمال کو طلب کرتی ہے. جب کمال کو طلب کرنا اس کی ذات کے اندر ہے تو پھر پیسہ بٹورنے کے لیے مجھے کیوں اکساتی ہے؟ مال دنیا جمع کرنے کے لیے مجھے کیوں اکساتی ہے؟ شہرت اپنانے کے لیے مجھے کیوں اکساتی ہے؟ اس کا کام تو ہے کہ مجھے اللہ تک لے کے جانا ہے. تو پھر یہ دنیا کے اندر یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ فقط اس ایک سبب کو ذکر کرنا تھا جو ہماری، اگر اس کی توجہ ہو گئی اور ہم نے اس پہ عمل کر لیا تو یہی مکتب سید الشہداء کے سائے میں انشاءاللہ ہم راہ نجات کی طرف بڑھ جائیں گے. البتہ ضمناً ایک اشارہ کر دوں، امیر المومنین نے جو کوفیوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ کوفی یہ ہیں کہ جب بھی بلائیں ٹال مٹول کرتے ہیں، امام وقت کی پیروی نہیں. ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ذکر کی ہے. کیا کہا؟ یا اشباہ الرجال ولا رجال بینکم، اے وہ مردوں کی صورتوں کہ جن کے اندر مردانگی نہیں. اس کا مطلب ہے مرد کی صورت ہونا اور ہے، مردانگی ہونا اور ہے. وہ مردانگی کیا ہے؟ وہ سورہ مبارکہ کاف نے ذکر کیا کہ چند ایک نوجوان تھے، فتیتن، فتیہ کہا جاتا ہے جوان مرد کو، ایک چھوٹا سا گروہ جوان مرد، مردانگی تھی ان کے اندر. آمنوا بربہم، ان کا کام یہ تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لے. کس عالم میں؟ آپ جانتے ہیں اصحاب کہف کی داستان، اور اصحاب کہف کی داستان تو سنی ہے نا انشاءاللہ. اصحاب کہف میں کیا تھا؟ بت پرستی اپنے عروج پہ تھی. چند ایک نوجوان، اب وہ 7 5 8 9 جتنے بھی تھے، اب قرآن نے تعداد معین نہیں کی، ان کے اندر فطرت اجاگر ہوئی، غیرت دینی بیدار ہوئی. ان کا بھائی یہ عقل نہیں مانتی کہ اپنے ہاتھوں سے بناؤ اور اسی کو خدا سمجھ لو اور اسی سے حاجات لو، یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اور اگلے مرحلے میں اس کو توڑ بھی دو تو یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے. تو جو اپنا نہ دفاع کر سکتا ہو، نہ اپنے آپ کو وجود میں لا سکتا ہو، تو وہ تمہاری حاجات کیسی پوری کرے گا؟ فتیۃ آمنوا بربہم، خالق کائنات نے کہا فزادہم، خدا خالق کائنات نے بھی ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا. اور کیا ہوا؟ کہا اسی بت پرستی کے معاشرے کے اندر غیرت دینی کا مظاہرہ کیا اور خداوند عالم نے مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد ابھی تک زندہ ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے جس غار کے اندر ان کو، مرے نہیں ہیں، یہ نہ ذہن میں سوچنا کہ مر گئے، موت نہیں آئی ان کو، زندہ ہیں. کروٹیں خالق کائنات قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک خاص لطیفہ ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان جب سوتا ہے، سونے کے بعد جس پہلو پہ سو رہا ہوتا ہے، اگر آکسیجن ایک لمٹ تک نہ ملے تو وہ سائڈ گل جاتی ہے. اس لیے آپ نہ چاہتے ہوئے اپنی سائڈیں بدلتے رہتے ہیں. خدا کا نظام ہے. اگر یہ خدا نے فطرت میں نہ رکھا ہوتا تو شاید دوسرے دن بستر سے اٹھنے کی سکت ہی نہ ہوتی. سمجھا کریں خدا نے کیا نظام دیا ہے. اور اس کے بعد بلایا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز میں تمہاری ابدیت تامین ہو جائے گی، لیکن وہ 2 رکعت ہمیں گوارا نہیں ہے. خوب کیا کیا؟ کہ یہ جوان مرد تھے، اور جوان مردی کی علامت یہ تھی کہ خالق کائنات نے ان کی ساری زندگی کا اہتمام کیا. غذا کی ضرورت نہیں ہے، ملائکہ آتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں. اور دوسری علامت یہ ہے کہ ان کی خصوصیت خدا نے یہ رکھی کہ یہ سوائے نبی و رسول و امام کے کسی کے کلام کا جواب نہیں دیتے. کسی بھی نبی و رسول و امام کے علاوہ کسی کے کلام کا جواب نہیں دیتے. اور پیغمبر اسلام نے کئی فرصتوں سے، عجیب ہے یار تاریخ کا یہ بھی نمونہ، ایک دن خلیفہ اول، دوم، سوم، سلمان، ابو ذر، امیر المومنین، سب کو
اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد بادل کو بلایا، بادل کو حکم دیا، حکم دینے کے بعد کہا ان کو اٹھا لو، بادل نے سہارا دیا، کہا ان کو لے کے جاؤ غار اصحاب کہف تک، وہاں تک لے کے گئے، کرو کیا، کہا غار میں سوئے ہوئے جتنے بھی یہ جوان مرد ہیں ان کو سلام کرو، سب نے سلام کیا، کسی کا جواب نہیں آیا، حتیٰ سلمان کا جواب نہیں آیا، ابو ذر کا جواب نہیں آیا، سلام کیا انہوں نے، جواب نہیں دیا۔ اب اسی اسنا میں امیر المومنین کو ہوا کہ مولا آپ بھی سلام کریں۔ امیر المومنین نے جب سلام کیا پلٹ کر کہتے ہیں علیکم السلام یا ولی اللہ، یا اخا رسول اللہ، یا عین اللہ فی ارضہ، یا وجہ اللہ فی خلقہ، آپ پر سلام ہو جو اللہ کا ولی ہے، رسول کا بھائی ہے، اللہ کی آنکھ ہے اس کائنات میں اور اللہ کی آبرو ہے اس کائنات میں۔ سلام کا جواب آنا تھا، امیر المومنین نے کہا سب کو مخاطب کر کے کہ اس زمانے کو یاد کرنا، کسی موقع پہ اس کو دہرایا جائے گا۔ ہوتا ہے کوفی کیا تھے جو ولی خدا کے مقابلے میں نہیں آئے، امیر المومنین ان کی مثال دی، کہا یہ کون ہے، کہا یہ اس پرانے اور بوسیدہ کپڑے کی طرح ہیں کہ پرانے اور بوسیدہ کپڑے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، جب زیادہ استعمال ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جگہ جگہ سے پھٹنے لگتا ہے۔ آپ ایک جگہ سے پھٹتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، سیتے ہیں، پیمان لگاتے ہیں، ادھر سے پیمان لگایا ادھر سے پھٹ گیا، اب پھر ادھر سے پیمان لگایا وہاں سے پھٹ گیا، جیسے وہ لگاتے ہیں تیسری جگہ پہ پھٹ گیا، کیا کرتا ہے ساری زندگی پیمان لگاتے رہو گے۔ جب بوسیدہ کپڑے ہو جاتے ہیں اور پھٹنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر سرمایہ خرچ نہیں کیا جاتا، سرمایہ کرنا حماقت ہے۔ عزیزان من، میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً آج ہی اٹھ کے یہ ارادہ کر لیں، لیکن جس معاشرے میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ آپ کو بوسیدہ کر رہا ہے، آپ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، ایک جگہ سے پیوند لگائیں دوسری جگہ سے سوراخ ہو جاتا ہے، وہ پیوند کبھی اولاد میں آ جاتا ہے اور وہ سوراخ کبھی خاندان میں آ جاتا ہے اور وہ سوراخ کبھی خاندان میں آ جاتا ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان سوراخوں کو بند کریں، نہ، یہ کوفیوں کی طرح پرانا کپڑا ہو گیا ہے، اس ماحول کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ جو آپ کو مقصد حیات تک پہنچا سکے، تو پھر کیا کرو، تو دو ہی راستے ہیں، یا اپنا سسٹم بناؤ بیٹھ کے اور اس سسٹم کے سائے میں، دین کے سائے میں زندگی بسر کرو، تو پھر یا اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر انانیت اتنی ہے اور ہمارے اندر شیطنت اتنی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر اگلے قدم میں پھر یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، ایسی جگہ کا انتخاب کریں جس ماحول میں رہتے ہوئے آپ آسانی سے اپنی اولاد کو مقصد دین تک پہنچا سکیں۔ آیا یہ کام یہاں پہ ہو سکتا ہے بیٹھ کے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل اپنی انانیت پہ قدم رکھنا۔ کسی حکیم انسان نے، کسی نے آ کے پوچھا کہ خدا تک مجھے جانا ہے تو کیا کروں؟ کہ فقط 2 قدم اٹھاؤ، اگر یہ 2 قدم اٹھا لیے خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ پہلا قدم اٹھا کے اپنی انانیت پہ رکھ دو، اگلا قدم تمہارا خدا کی بارگاہ میں ہوگا۔ پہلا قدم اٹھاؤ اپنی انانیت پہ، مار دو میں کو، اس پہ قدم رکھو پہلا، اگلا قدم جو بھی اٹھاؤ گے وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ آئیں یہ باتیں تو سنتے ہیں لیکن میدان عمل میں کیوں نہیں اترتے ہیں؟ کون سی مشکل ہے؟ فقط ایک مشکل ہے اور وہ انانیت کی ہے۔ آؤں واپس کہ فطرت تو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے، تو پھر ہم کمال کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، میں مثال کے ذریعے بات کو عرض کروں اور یہیں پہ بات کو ختم کر دوں، انشاءاللہ سلسلہ کلام آگے کل سے بڑھے گا۔ دیکھیں آج کیا تھا کہ فطرت نے جانا ہے کمال کی طرف، اور جب کمال کی طرف جائے گی تو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کمال کو چھوڑ کر بے کمال چیزوں کو جمع کرنے کے چکر میں انسان پڑ جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں فطرت ایک گاڑی کی طرح ہے یا فطرت ایک تلوار کی طرح ہے۔ تلوار کا کام ہے کاٹنا، گاڑی کا کام ہے چلنا، ایسے ہی ہے نا؟ اب گاڑی کا کام ہے چلنا، کدھر چلے گی؟ جدھر ڈرائیور لے کے جائے گا، جدھر ڈرائیور ہوگا، جدھر لے کے جائے گا یہ گاڑی وہاں پہ چلی جائے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تلوار کا کام ہے چلنا،
چلانے کے لیے کیا کرنا؟ کہا جس کے ہاتھ میں ہوگی ویسے چلے گی، ہے نا؟ تو امیر المومنین کا ایک ہے واقعہ داستان، اب جنگ میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک جنگ میں امیر المومنین نے ذوالفقار کو جب چلانا شروع کیا اور دشمنوں نے ذوالفقار کو چلتے ہوئے دیکھا تو ہیبت میں آ گئے، اور ایک کے اندر یہ جرت تھی اور جرت پیدا کرتے ہوئے آیا، کہا مولا یہ کوئی آپ کا کمال ہے، یہ تو ذوالفقار کا کام ہے کاٹنا، تو اس لیے آپ پشتوں پہ پشتے لگاتے جا رہے ہیں۔ تو جیسے امام جنگ کر رہے تھے، جنگ کو روک کر تلوار کو پھینک دیا، کہا کہ تلوار ہی کاٹ دی تو اٹھا لے، تو کر لے یہ کام، تلوار کا کام ہے کہ یہ کاٹے گی، پشتوں پہ پشتے لگائے گی، تو کر لے۔ اب جب چاہا اس کو اٹھانا چاہا تو اٹھانے کی سکت نہیں تھی، نہیں اٹھا سکا۔ مولا کہا یہ کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں میں نے تلوار دی ہے، بازو نہیں دیے ہیں۔ تلوار بازوؤں سے چلتی ہے اور بازو مرد کے ہونے چاہیے، وہ جیسے بازو ہوں گے ویسے تلوار چلے گی۔ عزیز من، بس آخری بات کروں کہ کیوں کمال سے منحرف ہو جاتی ہے، کیوں کمال کی طرف نہیں جاتی، کیوں دنیا بٹورتی ہے، کیوں مال کے پیچھے جاتی ہے فطرت، کیوں گھروں کو بٹورنے میں جاتی ہے، کیوں شہرت اپنانے کے لیے فطرت جاتی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ فطرت کے پیچھے جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے وہ بدل گیا ہے۔ جب وہ ڈرائیور بدلتا ہے فطرت کا راستہ اور حرکت بدل جاتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں؟ مین تین چیزیں جن کی وجہ سے یہ فطرت اپنی حرکت کو جاری رکھتی ہے۔ پہلی چیز کا نام ہے شہوت، غور سے سنیے گا۔ فطرت چلتی ہے لیکن فطرت کو اگر آزاد چھوڑ دیں یہ کمال کی طرف جائے گی، لیکن فطرت کے اوپر اگر آپ نے ڈرائیور مسلط کر دیا تو پھر ڈرائیور کی مرضی کے مطابق چلے گی۔ پہلی چیز جس کے سائے میں یہ چلے گی اسے کہا جاتا ہے شہوت۔ معنی اس کا کر دوں، شہوت کا معنی ہے خواہشات۔ یہیں پہ بیٹھے، ذہن کہیں اور نہ جائے، کیونکہ بعض الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں کیونکہ عربی کا معنی ذہن میں ہوتا نہیں ہے۔ شہوت کا معنی ہے خواہشات، یعنی وہ خواہشات جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی شہوت مال کی ہو سکتی ہے، مال کو جمع کرنے کی خواہش، بھوک مٹانے کی خواہش، مشہور ہونے کی خواہش، فرعون بننے کی خواہش، اقتدار جمانے کی خواہش۔ ان خواہشات کو کہا جاتا ہے شہوت۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی خواہشیں مر جاتی ہیں، یہ انسان ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ شہوت بچوں میں بھی مر جاتی ہے۔ بچوں میں ہوتا ہے کھانا ہوتا ہے نا انہوں نے، وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بچوں کی بھوک مر جاتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سے کیا کہتے ہیں کہ بچہ کھانا کھاتا کیوں؟ کہا کہ اندر سے وہ شہوت مر گئی ہے، خواہش مر گئی۔ ڈاکٹر پہ کیا کرتا ہے؟ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ دیتا ہے، وہ ٹیبلٹ کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھوک زندہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خواہشات جو بدنی خواہشات ہیں، جو شیطانی خواہشات ہیں، جب یہ انسان کی ذات میں آتی ہیں اور یہ فطرت کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں، پھر فطرت کمال کی طرف نہیں جاتی، پھر فطرت دنیا کی طرف جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ڈرائیور پیچھے آپ نے شہوت اور خواہشات کو بٹھایا ہوا ہے۔ وہ کہاں لے جائے گا؟ کہاں جہاں کی ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق لے کے جائیں گی۔ اسی لیے جب انانیت اور شیطان کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر درس اخلاق کام نہیں آتا، وہاں پہ پھر دین کام نہیں آتا۔ اب وہ ڈرائیور اس فطرت کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہے؟ جہاں پہ وہ خود جا رہی ہے۔ شہوتیں، خواہشات ایسی ہیں انسان کے بدن کے اندر کہ جب یہ فطرت کی زمام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں تو اس کے بعد پھر فطرت کمال سے ہٹ جاتی ہے، خدا سے ہٹ جاتی ہے، دین سے ہٹ جاتی ہے، حسینیت سے ہٹ جاتی ہے۔ حسین کا ساتھ دیکھ رہے تھے سب، اور امام نے پوچھا بھی صحیح، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے کیا کہا؟ جی جانتے ہیں۔ امام نے اعتراف لیا، آیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ کہا نہیں۔ اور سب سے زیادہ جس کو امام نے مخاطب قرار دیا وہ عمر ابن سعد کی ذات تھی۔ عمر سعد سے پوچھا تو مجھے جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ کہا نہیں۔ حرام کو حلال کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا دین میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں آئے ہو؟ شہوت۔ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کو قتل نہ کروں تو رے کا اقتدار نہیں ملے گا۔ شہوت۔ شہوتیں جب فطرت کا ڈرائیور بن جاتی ہیں تو رے کی حکومت کے جھانسے میں انسان کو ابدی جہنمی بنا دیتا ہے۔ اور آج بھی یہ عمر سعد کی فرصتیں اب بھی باقی ہیں۔ جب فطرت کو شہوت کے کنٹرول میں دے دو گے
تو یہ پھر فطرت کمال کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ کیا کرے گی؟ پہلے تمہارے لیے کمال کو سلب کرے گی، اور جو چیزیں کمال نہیں ہے اس کو کمال بنا کر تمہاری زندگی میں ظاہر کریں گی، اور پھر تمہیں کہیں گے کہ اب زندگی کا سرمایہ ان کو بٹورنے کے لیے خرچ کرو۔ یہی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ رزق اور روزی اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جس کے لیے ہم صبح و شام اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو، آپ کی روٹی روزی اور رزق وہ چیز ہے جو آپ کے گلے سے نیچے اتر جائے۔ اب وہ کتنی ہوتی ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ وہ چیز جو آپ کے گلے سے نیچے اتر جائے وہ تمہاری روٹی روزی ہے۔ کا مولا جو ہم نے وہ سٹور کیا ہوتا ہے، جو جمع کیا ہوتا ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے جہنم کے کیڑے ہیں جو آپ نے جمع کیے ہوئے ہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ کہا اس لیے کہ فطرت دب گئی ہے شہوت کے اندر، اس لیے نظر نہیں آتا۔ عزیزان من، دین بڑا خوبصورت ہے، بس فطرت کمال سے منحرف کب ہوتی ہے؟ جب اس کا ڈرائیور بدل جاتا ہے۔ پہلا ڈرائیور جو بدلتا ہے اسے کہتے ہیں شہوت یا خواہشات۔ یہ جب آتی ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ کام بٹورتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے بٹورنا، پیسہ بٹورے گا، ویلا بنائے گا، گاڑی لے گا، گاڑی لے کے پھر فخر و مباحت کرے گا، اور اس کے بعد اقتدار، شہرت، نشہ، اور نشہ کرنے کے بعد، اور عجیب بات یہ کہ یہاں پہ بھی یہ رکتا نہیں ہے، ابھی بھی اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں کرنی تو کر لو، پھر معاشرے میں اندر امنیت اور سکون کو برقرار کرو، پھر آگے کیوں بڑھتے ہو؟ کرنا کیونکہ ڈرائیور ایک اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کبھی اس شہوت اور خواہشات سے ہٹ کر جو دوسرا ڈرائیور اس فطرت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس فطرت کا نام ہے غضب۔ غضب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی دو چار کی طرح ہے۔ آپ کو غصہ آتا ہے؟ بہت آتا ہے۔ آتا ہے یا نہیں؟ کیوں آتا ہے؟ کبھی سوچا غصہ کیوں رکھا ہے آپ کے اندر؟ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ یہ غضب ایک طاقت ہے جو خدا نے آپ کے وجود کے اندر رکھی ہے، اگر وہ نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر غیرت مر گئی ہے، یہ بے غیرت ہو گیا ہے۔ بے غیرت کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹس سے مس۔ اس لیے آپ دیکھیں اس غربی معاشرے میں آپ نے کہا کہ ان کی غیرت ہی مر گئی، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ عفت کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ دین کس لیے آیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں دھیرے دھیرے جس معاشرے میں آدمی رہتا ہے، ایسا ایسا اسی کا رنگ پکڑنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسا ایسا بالکل انہی کے رنگ میں پھر رنگا جاتا ہے۔ غضب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں دیا خداوند عالم نے؟ یہ دفاعی نظام ہے آپ کا جو خدا نے آپ کی ذات کے اندر رکھا ہے۔ ہوتا ہے نا، جس ملک کا دفاعی نظام کمزور ہو جائے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ دفاعی نظام پہ زیادہ سرمایہ کاری کرو۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں پاکستان، بڑے افسوس کی بات ہے، البتہ دین کی باتیں ہیں، وہ پاکستان میں جائیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور جتنا بجٹ ہوتا ہے سال کا اس میں سے 80% بجٹ پاکستان کا کس پہ لگتا ہے بھائی؟ دفاعی نظام پہ، فوج پہ، اور فوج انتہائی کرپٹ، درندہ، وحشی، جس کو ذرہ برابر نہ ملک ہے، نہ قوم کا ہے، نہ انسانیت کا ہے، دین کا تو اصل نام ہی نہ لیں۔ غضب اس کا کام ہوتا ہے انسان کے اندر خون کو ابھارنا، رگوں کو موٹا کرنا، اور چہرے کے اوپر آ کر گرمی کو پیدا کرنا۔ گرمی پیدا کرنے کے بعد اب کیا ہے؟ یہ اب شیر کی طرح بپھر پڑتا ہے، اور بپھرنے کے بعد حملہ ور ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ یہ قوت غضب کے سائے میں ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اور اس کی اگر مثال آپ دیکھنا چاہیں، آپ دیکھ لیں بھیڑیا، شیر، یہ کیا ہے؟ ان کے اندر فقط غضب ہے، اور غضب کے سائے میں کیا کرتے ہیں؟ جب بھوک لگتی تو کیا کرتے ہیں؟ جھپٹ پڑتے ہیں جانور کے اوپر، حملہ کرتے ہیں، حملہ کرنے کا چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ تو جب یہ چیرنے پھاڑنے کا کام ہوتا ہے، اور عجیب ہے خدا کی قدرت، اور عجیب ہے خدا کا نظام کہ خداوند عالم نے ان جانوروں میں ایک محدود پیمانے پہ یہ قوت غضب رکھی ہے، محدود پیمانے پہ، لامحدود نہیں رکھی۔ لیکن انسان ایسی ہے مخلوق جس کے اندر یہ قوت غضب لامحدود رکھی ہے۔ عجیب ہے واقعا خدا کا نظام۔
اور جب یہ قوت غضب آتی ہے، اب یہ کیا کرتا ہے؟ قوت شہوت کے سائے میں فطرت کو چلا کر چیزیں بٹورتا ہے، بٹورنے کے بعد اب کیا ہے؟ قوت غضب کے سائے میں دوسروں کو چیرتا پھاڑتا ہے۔ کب تک چیزیں پھاڑے گا بھائی؟ تو کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے بھائی اقتدار مل گیا، اب کیا چاہیے؟ نہیں اب اگلے ملک پہ حملہ کرنا ہے، وہ کر لیا، کہا نہیں ٹھنڈے ہو جاؤ، نہیں آپ آگے بڑھو۔ یہ غضب انسان کو ایک حد میں لا کر کھڑا نہیں کرتا، اور پھر چیرتا پھاڑتا ہے۔ اور کس کو چیرتا پھاڑتا ہے؟ اپنی نوع کو، اپنے جیسوں کو چیرتا پھاڑتا ہے۔ تو جب قوت غضب ڈرائیور بن کر انسان کی فطرت کو چلاتی ہے، معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تربیت کے اصولوں کو عرض کر رہا تھا، بچہ جب دنیا میں آتا ہے ایک زمانے تک بچے کے اندر فقط قوت شہوت ہوتی ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ غذا کو لینا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک خاص زمانے کے بعد بچے کے اندر یہ قوت غضب پنپتی ہے، اور وہ کب ہوتی ہے؟ ابھی دیکھا ہوگا آپ نے اپنے گھروں میں، وہ کر لیں تھوڑا بہت حساب کتاب کر لیں، دیکھا کریں، شاید اسی کے سائے میں ہدایت مل جائے۔ بچے کو غصہ کب آتا ہے؟ کس سن میں ہوتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے؟ اب گھر میں بچے ہیں یار، دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ اس اینگل سے بھی کبھی بچوں کو دیکھا کریں کہ جہاں پہ بچوں کو کھلاتے ہیں وہاں پہ ان کی یہ خصوصیات بھی دیکھا کریں کہ کون کون سی یہ خصوصیات ان کے اندر کس زمانے میں آ رہی۔ معمولاً 2 سال تک بچہ غصہ نہیں کرتا ہے، 2 سال کے بعد آہستہ آہستہ غصے کی طاقت اس کے وجود کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور عقل کب آتی ہے؟ کہاں بول چپ ہو گئے بھائی، دین کی بات ہے۔ ہاں ڈرتے ہیں، ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ 2 سال تک شہوت ہے، اور قوت غضب 2 سال سے انسان کے وجود کے اندر آ جاتی ہے بچپنے میں، اور 2 سال سے لے کر چلتی کب تک ہے؟ خاتون میں 9 سال تک، مرد میں 15 سال تک۔ اس کا مطلب ہے خاتون 9 سال تک فقط شہوت اور غضب کے سائے میں زندگی بسر کرتی ہے، اور مرد 15 سال تک شہوت و غضب کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ اور خدا کی حکمت دیکھیں کہ اس زمانے تک خداوند عالم نے کہا کہ تو اس قابل نہیں ہے میرے دین پہ عمل کر، لہذا میں نے تو مکلف نہیں بنایا۔ مکلف نہیں ہو تو کیا ہے کہ تیرے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا بعض کا کام ہے کھانا، بعض کا کام ہے چیرنا پھاڑنا، اور لہٰذا میں نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا۔ یعنی 15 سال تک تو بھی حیوان ہے، 9 سال تک وہ حیوان ہے، جس طرح باقی حیوان ہے وہ مر جائیں ختم ہو جاتے ہیں، تم بھی اگر مر گئے یہ خدا کا لطف ہے تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ کیوں؟ چونکہ عقل کو 15 سال کے بعد مرد کو عقل دی، 9 سال میں عورت کو عقل دی۔ یہ کیوں دیا؟ کہ آج کے بعد میں نے تیری فطرت کا ڈرائیور بدل دیا ہے، آج کے بعد میں نے تیری فطرت کا ڈرائیور بدل دیا۔ کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم نے فطرت کو عقل کے سائے میں آگے لے کے جانا ہے۔ تو جب عقل دے دی، عقل کے آنے کے ساتھ کہا دین پہ عمل کر۔ اب پتہ چلا کہ دین اس کو چاہیے جو صاحب عقل ہوتا ہے، اور جو 40 سال کا ہو کے بھی جانور ہو اس کے لیے دین نہیں ہے۔ جو 80 سال کا ہو کر بھی بے دین ہو اس کا مطلب اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ 2 سال کا ہو اور اس کی صلاحیت کو خدا دیکھ کر 15 سال کا انتظار نہ کرے بلکہ وہیں پہ عقل دے دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے 60 سال کا ہو جائے اور عقل نہ آئے۔ پس معیار دین کا یہ عزیزان من کہ جب عقل آئے گی دین پہ عمل کرو گے۔ اب یہیں سے دیکھ لو، اپنے فیصلے کر لو کہ کون ہے جو صاحب عقل ہے، کا جو دین پہ عمل کرتا ہے صاحب عقل ہے۔ وہ کس زمانے، جس زمانے میں آ جائے خدا کا شکر ادا کرو۔ ہو جب عقل دی، عقل نے کیا کرنا ہے؟ جب عقل ڈرائیور بن کر آپ کی فطرت کو چلاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ انسان بن کر زندگی بسر کرتا ہے، اب یہ فرشتہ بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔ فرشتوں میں آپ نے لڑائی دیکھی ہے؟ وہ فرشتوں کو نہیں دیکھا، لڑائی کہاں دیکھیں گے؟ وہ پہلے آئیں فرشتوں کو دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ ان کا نظام کیا ہے۔ البتہ خدا نے ذکر کیا ہے فرشتے کون ہیں؟ بل عباد مکرمون، یہ ہمارے بندے ہیں صاحب کرامت فرشتے۔ لا یسبقونہ بالقول
وہم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، ان کی خصوصیت یہ ہے فرشتے کی، ڈھینگے نہیں مارتے، لافزنی نہیں کرتے، لمبی لمبی نہیں چھوڑتے، لا يسبقونه بالقول، وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں جس پہ عمل نہ کریں، یعنی پہلے عمل کرتے ہیں پھر فرشتوں کی یہ خصوصیت ہے۔ اور یہ آپ کو اور مجھے بتایا گیا کہ تم فرشتہ صفت ہو یا حیوان صفت ہو، آپ کی زندگیاں کیسے چل رہی ہیں۔ پس کیا ہوا کہ فطرت کیوں کمال سے منحرف ہوتی ہے کہ اس کا ڈرائیور بدل جاتا ہے، کبھی شہوت ڈرائیور بن کر فطرت کو چلاتی ہے، دنیا بٹورنے کے چکر میں آ جاتا ہے، اور کبھی غضب ڈرائیور بن کر فطرت کو چلاتی ہے، انسان درندہ بن جاتا ہے، وحشی گری کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جنگ و جدال کرتا ہے، لوگوں کی امنیت کو تباہ کرتا ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فطرت غضب کے ہاتھ میں آ کر اس کو چلا رہی ہے۔ انسان کب بنو گے بھائی؟ کہ جب تمہاری فطرت کی زمام عقل کے ہاتھ میں آ جائے۔ اب یہ بات میری نہیں ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر، کتنی ایسی فطرتیں ہیں کہ جن کی زمام خواہشات نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، کتنی ایسی فطرتیں ہیں کہ جن کی زمام اور ڈرائیونگ کا نظام قوت غضب نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور فطرت ان کے ہاتھوں اسیر ہو چکی ہے۔ تو لے کے کہاں جائیں گے؟ جہاں پہ خود ہیں وہیں پہ فطرت کو لے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ یقین کر لیں عزیز من، اگر اس فطرت کے پیچھے شہوت و غضب نہ ہوتا تو یہ فطرت کبھی بھی اس چیز کی طرف نہ جاتی، دنیا کو بٹورنے کے لیے فطرت نہ جاتی، امنیت کو تباہ کرنے کے لیے فطرت نہ جاتی۔ کیوں جاتی ہے؟ چونکہ ڈرائیور بدل گیا ہے۔ تو جب عقل ہے، یہاں پہ تھوڑا سا توجہ کریے، میں یہاں پہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور باتیں جب اتنی گہری آ جاتی ہے تو چارہ نہیں ہوتا کہ اس کو بیان کیا جائے۔ عقل کا معنی کیا ہے؟ عقل کہتے ہیں، کسی نے بھی یہی سوال ہوگا، عقل کیا چیز ہے؟ عقل کا معنی ہی کیا ہے؟ عقل کہتے ہیں کس کو ہیں؟ وہ سنتے رہتے ہیں الفاظ، اور الفاظ کی گہرائی میں جاتے نہیں ہیں۔ عقل، عین قاف لام، عقل، اس سے ایک کلمہ نکلا ہے اقال، عین قاف الف لام، اقال۔ آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا، یہ عرب ابھی بھی جائیں، ابھی یہ بڑا فخر و مباحت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جب لباس پہنتے ہیں نا، لباس پہننے کے بعد، بڑا فاخر لباس، بڑا قیمتی لباس پہننے کے بعد، ایک وہ رومال سا سر پہ ڈالتے ہیں، رومال کو سر پہ ڈالنے کے بعد سر پہ ایک رسی رکھ لیتے ہیں، دیکھیے نا، اس رسی کو عربی میں اقال کہا جاتا ہے، اب وہ گول کر کے وہ سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آئی؟ یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے، خیر اگر وہ ان سے پوچھا جائے جانوروں سے تو ان کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آیا ہے سلسلہ، کیوں چلا رہے ہیں، کیونکہ ہیں وہ ایک جانور ہی ہیں، چونکہ عقل والی بات تو ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ اب امتحان کے لیے جتنے بھی عربی ان سے پوچھو بھائی یہ سر پہ رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو، کہاں سے آئی ہے؟ یہ آباء و اجداد کی نشانی ہے جو انہوں نے جاری رکھی ہوئی، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے انسان آباء و اجداد کا دین بھول جاتا ہے، ہوتے ہیں آباء و اجداد سے منسوب ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا یہ دین ہمارے آباء و اجداد کا ہے، ہمیں پاسداری کرنی ہے لیکن ہم پاسداری نہیں کرتے۔ اقال، وہ رسی جو سر پہ رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اقال۔ یہ ہوتی کیا تھی؟ اسی زمانے آگے بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب، چونکہ وہ پرانے زمانے کے 1400 سال پہلے کا یا اس سے بھی پہلے کا عرب کیا تھا، بیابان میں چرتے تھے اور کھانے پینے کا تو کچھ ملتا نہیں تھا، جانوروں کو چراتے تھے، خصوصاً اونٹ کو، چونکہ اونٹ ان کے بیابانوں میں زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا تھا، باقی جانور اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس صحرا اور بیابان میں باقی جانور زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے، مر جاتے تھے، کیونکہ نہ سبزہ ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی چشمے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس عالم میں کیا ہو جاتا تھا، وہ زندہ ہی نہیں رہتے تھے۔ ایک اونٹ تھا جو جس کے اندر یہ پاور ہوتی تھی کہ جس کے سائے میں یہ اونٹ اپنی لمبی زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ کل عرض کروں گا کہ یہ اونٹ کیا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ذکر کیا ہے۔ تو پہلے یہ معنی واضح ہو جائے پھر بات سامنے آ جائے۔ تھک تو نہیں گئے نا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ اونٹوں کو، جانوروں کو لے کے جاتے تھے صحرا میں چرانے کے لیے۔ اب چرانے کے بعد وہاں پہ ان کے پاس کوئی ایسا اہتمام تو ہوتا نہیں تھا کہ جس میں ان جانوروں کو استبل میں اکٹھا کر لیں، تو پھر ایک کام یہ کرتے تھے کہ رسیاں چھوٹی چھوٹی لے کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور جب اونٹ چر لیتے تھے تو ہر اونٹ کے گھٹنے کو رسی سے باندھ دیتے تھے۔ اب جب وہ گھٹنے کو رسی سے باندھتے تھے
تو ٹانگ اس کی سیدھی ہوتی نہیں تھی. جب ٹانگ سیدھی ہوتی نہیں تھی چلنے سے قاصر ہو جاتا تھا, محروم ہو جاتا تھا, چل نہیں سکتا تھا. اس رسی کو اقال کہا جاتا تھا. کیوں کہا وہ رسی اقال ہے؟ اس لیے کہ وہ اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے کے کام آتی ہے. اور بعد میں ہوتا کیا ہے کہ اونٹ کو حرکت سے روک لیتی ہے. وہ روکنے والی رسی کو اقال کہا جاتا تھا. جب گھٹنے کے اس کا گھٹنا باندھ دیں, اب اس کے بعد پھر یہ مطمئن ہو کے سو جاتے تھے کہ اب ہم سو گئے, یہ کہیں فرار نہیں کریں گے. جب اٹھیں گے تو پھر یہ رسی کھولیں گے. رسی کھولنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اب اونٹ کو چلا کے اپنے گھر لے جائیں گے. اب وہ رسی جب اونٹ کا گھٹنا باندھتے تھے مطمئن ہو جاتے تھے, اور جب اونٹ کو لے جانا ہوتا تھا رسی اٹھا کر کہاں لگتے؟ کوئی زنبیل تو ہوتی نہیں تھی, کوئی گاڑی کی ڈگی تو ہوتی نہیں تھی اس میں ڈال دیں. پھر اس کو گول کر کے سر پہ رکھ لیتے تھے. وہ جب سر پہ رکھتے تھے تو کیا تھا کہ یہ سامان ہمارے پاس ہے اونٹوں کو روکنے کا. عزیز من, اسی سے کلمہ عقل نکلا ہے. عقل کا کام کیا ہے؟ اس کا کام بھی روکنا ہے. کس کو روکنا ہے؟ کہ تمہاری خواہشات کو کنٹرول کرنا عقل کا کام ہے. تمہاری قوت غضب کو روکنا عقل کا کام ہے. اور کہتے ہیں کہ جی غصے میں عقل چلی جاتی ہے, اسی لیے رکتا نہیں ہے یہ درندہ اور یہ جانور. اگر غصے کے عالم میں عقل باقی ہو کوئی وقوع پیش نہیں آتا. اس کا مطلب ہے جب عقل معاف ہو جاتی ہے یہ سارے فسادات دنیا میں رونما ہوتے ہیں. عزیزان یقین جان لے کہ جہاں پہ بھی فساد ہوگا یقین جان لے یا شہوت بڑھ کر آئی ہے یا غضب بڑھ کر آیا ہے, عقل وہاں پہ نہیں ہے. لہذا عقل کا تعلق نہ 40 سال سے ہے, نہ 50 سال سے ہے, نہ 80 سال سے ہے, نہ 4 سال سے, نہ 2 سال سے, نہ 1 سال سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی فطرت پہ, آپ کی صلاحیت پہ, آپ کی استعداد پہ. جس دن آپ کے اندر شعور آئے گا اسی دن خدا عقل دے دے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو عقل سے محروم ہیں, کہتے ہیں جی بزرگ ہو گئے. خوب ہو گئے پھر کیا ہوا؟ خوب بزرگ ہو گئے تو آؤ سول بکنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی عقل مندی کی بات نہیں کریں گے. اور پھر کہیں گے ہم نے داڑیاں سفید کر دی. کس کے سائے میں؟ شہوت و غضب کے سائے میں. عقل کہاں گئی؟ تو عقل ہوتی معاشرہ یوں ہوتا. سفید داڑھی معیار نہیں ہے عقل کا. معیار عقل کا یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر امنیت کتنی ہے. آپ کی امنیت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس معاشرے کے اندر عقل ہے یا نہیں ہے. آئے معصوم سے پوچھیں, معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم یہ فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان. عقل وہ ہے کہ انسان کو رحمان کا بندہ بنا دیتی ہے, اور عقل ہی وہ ہے جو انسان کو ملکوت میں پہنچا دیتی ہے. ملکوت ایک عالم ہے فرشتوں کا, اور ملک ایک عالم ہے یہی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو ملک بھی کہتے ہیں, دنیا بھی کہتے ہیں. اگر عقل اس ملک سے اٹھا کر تمہیں ملکوت تک پہنچا دے تم صاحب عقل ہو. اگر تمہیں اٹھا کر مصلی عبادت پہ لے آئے تم صاحب عقل ہو. اور یہی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو عقل کے سائے میں کرو. اور عقل کے سائے میں تربیت کرنے کا نام قطعاً یہ نہیں ہے کہ بیٹا یہ کرو یہ نہ کرو. نہیں, خود اٹھ کر آؤ مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جاؤ. جب خود مصلی عبادت پہ آؤ گے خداوند عالم خود اس کو عقل دے گا, صحیح دے گا, اٹھا کر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. ہے ایسا یا نہیں؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ گھروں میں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ خوب آپ ایک کام کرتے ہیں, آپ وہ اچھا کرتے ہیں تو بھی, غلط کرتے ہیں تو بھی, اگلے محلے میں دیکھیں مقام عمل میں آ کر بچہ وہی کر رہا ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہی سے آپ کو اور مجھے سمجھانا ہے کہ تربیت کچھ کہنے کا نام نہیں ہے, تربیت کچھ کرنے کا نام ہے. تم کرو, بچے تمہیں دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد آپ کے نقش قدم پہ چل پڑیں گے. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لہذا عقل نے آ کر ذمہ داری مزید بڑھا دی کہ اگر تربیت کرنی ہے اولاد کی پہلے مرحلے میں, اور یہ امانت ہے آپ کے پاس اللہ کی, اور اس امانت کے سائے میں خیانت نہیں کرنی, تو پھر کیا کرو؟ تو آؤ پھر دین کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھو, سمجھنے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہو. اور جب عقل آ جاتی ہے معاشرے میں فسادات ختم ہو جاتے ہیں. اور جب عقل نہیں آتی تو کبھی عقلائے عالم کے لیے درد سر بن جاتے ہیں.
وہ جو آیا تھا بشریت کو عقل کی منزل پہ لانے کے لیے، اور اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ آیا اور اپنی مستورات کے ساتھ آیا، تو درندہ صفت لوگوں نے رویہ وہ اپنایا کہ آج سن کر آپ اور میں گریہ کرتے ہیں۔ ایک تذکرہ جو بیچ میں کرنا ہے وہ ہے زہیر ابن کین۔ البتہ یہ کون سی شخصیت ہے، کیا تھی، ایک الگ سے چاہیے تھا کہ اس شخصیت کے بارے میں پتہ چل جاتا، تعارف ہو جاتا کہ یہ کون ہے۔ خیر، امام علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو مکہ سے کربلا کی طرف کا ارادہ کیا، نکلے، اور یہ حج میں مصروف تھا۔ اور امام علیہ السلام جب کوفہ کی طرف آ رہے تھے تو وہ جو مشہور راستہ تھا موٹر وے، اس سے نہیں آئے، راستہ انہوں نے دوسرا اپنایا جو راستہ بستیوں سے ہوتا ہوا کوفہ تک پہنچتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام اس لمبے راستے سے کوفہ جا رہے تھے اور زہیر نے حج مکمل کرنے کے بعد موٹر وے سے آ رہا تھا، جلدی ملاقات ہو گئی۔ اب وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ امام علیہ السلام اس راستے سے جا رہے تھے؟ فقط اس لیے کہ موٹر وے کے اوپر بستیاں نہیں تھیں، دیہات نہیں تھے، شہر نہیں تھے، لیکن وہ جو لمبا راستہ تھا اس میں بستیاں پڑتی تھیں، دیہات تھے، شہر تھے، لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور امام نے وہ راستہ اپنایا اور جا کر ان شہروں میں، دیہاتوں میں، ان بستیوں میں اتمام حجت کیا، اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، اور ساتھ میں بتایا کہ اس وقت امت کی حالت کیا ہو چکی ہے، اور تیسرے مرحلے میں کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب اس کے بعد جب زہیر آ کے ملے تو راستے میں جب خیمہ لگانا ہوتا تھا تو یہ دور جا کر اپنا خیمہ لگاتا اور کتراتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امام سے ملاقات کروں یا اس کے روبرو ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ کوفے کا رہنے والا ہے اور یہ شیعہ عثمانی ہے۔ شیعہ عثمانی، نئی بات سنی ہوگی، اصل میں یہ آج شیعہ کی اصطلاح ہمارے لیے بنی ہے۔ ہمیں جو آج شیعہ کہا جاتا ہے یہ آج ہمارے لیے مختص ہوا ہے، وَإِلَّا اس زمانے میں لفظ شیعہ کسی کے لیے مختص نہیں تھا، جس کا کوئی پیرو ہوتا تھا اسی کے نام سے مشہور ہو جاتا تھا۔ اسی لیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعو، اگر تمہارا دین نہیں ہے تو مرد بن کر دنیا میں زندگی بسر کرو۔ اور یہ کب جملہ استعمال کیا؟ امام جب نڈھال ہو کر زخموں سے کربلا کی زمین پہ آئے تو انہوں نے جرت نہیں ہوئی امام کے قریب آنے کی، تو فوج اشقیاء میں ہلچل مچی اور کہا خیموں کی طرف بڑھو۔ کہا نہیں، جب تک حسین زندہ ہے وہاں پہ ہماری اندر طاقت نہیں ہے، تو کہا چاہے امتحان کر لیتے کہ حسین شہید ہوئے ہیں یا نہیں۔ جیسے انہوں نے خیموں کا رخ کیا، وہاں پہ حسین ابن علی نے آواز دی، یا شیعۃ آل ابی سفیان، او ابو سفیان کے شیعو، اگر تمہارے لیے دین نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، فطرت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، تو کم از کم مرد بن کر زندگی بسر کرو۔ اور مردانگی کیا ہوتی ہے کہ مرد کے ہوتے ہوئے ناموس کسی کے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ اس وقت بس یہ تھا شیعہ عثمانی، یعنی عثمان کا پیروکار تھا۔ اور آج کے علماء کو ماشاءاللہ جو ہماری طرح جاہل ہوتے ہیں ان کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ کوفہ کے اندر کتنے شیعہ تھے، وہ بس لفظ شیعہ سنا اور فوراً کہہ دیا کیا ہے وہ، جی تو علی کے شیعہ تو یوں بھی تھے اور یوں بھی تھے اور یوں بھی تھے۔ وہ اگر یہ سارے علی کے شیعہ تھے تو امیر المومنین کو یہ وصیت کیوں کرنا پڑی کہ میرے جنازے کو کوفہ سے باہر لے جایا جائے اور مجھے دفنا کر میری قبر کا نشان مٹا دیا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوفہ کے اندر کئی ایک شیعہ رہتے تھے، ان میں سے اکا دکا علی کا شیعہ تھا، باقی سارے کسی اور کے شیعہ تھے۔ یہ شیعہ عثمانی تھا اور امیر المومنین کو مقصر سمجھتا تھا۔ اب اسی بنا پر امام حسین علیہ السلام کے قریب نہیں ہوتا ہے۔ ایک منزل پہ آئے، امام علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا، قاصد بھیجنے کے بعد کہا زہیر تمہیں امام بلا رہے ہیں۔ قاصد آیا، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، قاصد نے پیغام پہنچایا، بیوی نے پوچھا کہ زہیر کیا کرنا ہے؟ زہیر نے ٹال مٹول کی، کہا میں نہیں جاؤں گا۔ بیوی نے اکسایا اور بیوی نے فقط وہ مردانہ غیرت دلائی اور مردانہ غیرت دلا کے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین ہے، راستے میں ہے، تمہیں کھا تو نہیں جائے گا، نواسہ رسول ہے، جاؤ بات تو سنو۔ اب بیوی کے کلام سے تھوڑی سی غیرت ابھری، غیرت ابھرنے کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا امام کے محضر میں آیا، امام کی خدمت میں آیا۔ امام علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے خیمے سے باہر گئے اور باہر لے جا کر صحرا میں اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور کچھ امام علیہ السلام اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی مقتل کی کتابوں کے اندر یہ نہیں ملتا کہ امام علیہ السلام نے کیا کیا،
اور کیا کہا اور کیا ہوا ایک لمحے میں. عزیز من، یہ آپ کے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے خالص ہو کر مکتب حسین کو قبول کر لو، زہیر بن سکتے ہو، زہیر بن سکتے ہو. یہ لمحہ ابھی بھی آپ کی زندگی میں رونما ہو سکتا ہے. زہیر آیا، امام نے کلام کیا، یہ منقلب ہوا، تبدیل ہوا. تبدیل ہونے کے بعد جیسے ہی واپس جاتا ہے، واپس جا کر وصیتیں کرنا شروع کر دی. کہا اے محترمہ، میں نے تجھے طلاق دے دی، میں نے تمہیں رائے خدا میں آزاد کر دیا، یہ مال ہے، یہ لے کے چلی جا. اب جیسی اس کے کلام کو سنا بی بی نے ایک دم پریشان ہو گئی. نہ زہیر وہ جو بلا رہے تھے جا نہیں رہا تھا، نہ زہیر یہ جو ایسی باتیں کر رہا ہے. جب اس محترمہ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کچھ اور ہے، پلٹ کر کہتی زہیر ساری باتیں اس میں عمل کروں گی، لیکن ایک وعدہ کر میرے ساتھ کہ کل جب قیامت کے دن حسین کی بارگاہ میں جناب سیدہ کے سامنے جائے گا تو یہ گواہی دے دینا کہ حسین کی بارگاہ میں تجھے بھیجنے والی میں تھی، میں زہرا کے سامنے سرخرو ہو سکوں. خواتین اگر دین پہ عمل کریں تو وہ شوہروں کو صاحب نجات بنا سکتی ہیں، جیسا کہ زہیر کی بیوی نے کر دیا. زمانہ گزرتا گیا، عاشور کا واقعہ ہو گیا. عاشور کا واقعہ ہونے کے بعد جیسے ہی اسیران کربلا کوفہ میں پہنچے، اس زہیر کی بیوی نے دیکھا کہ اس عالم میں اہل بیت کوفہ میں پہنچ گئے. بیوی کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ یہ تھا کہ زہیر غریب آدمی تھا، اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اور حسین مدینے کا سردار تھا. جب یہ واقعہ ہو چکا ہے، یقیناً ان کے لاشیں دفن ہو چکے ہوں گے، ان کی قبریں بن چکی ہوں گی. اس نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کے ہاتھ میں کفن دیا، کفن دے کر چلے جاؤ میدان کربلا میں، دیکھو گے کہ کوئی ایک لاشا پڑا ہوگا جو لاشا زہیر کا ہوگا. ارے اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، اس کو کفن پہنا کے قبر میں دفن کر دینا. ارے غلام کفن لے کے آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ لاشیں ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. ارے کوئی کفن نہیں، کوئی قبر نہیں. کفن کو شرمندگی سے لیا، پلٹ کر کوفے آیا، کہا اے بی بی زہیر نہیں، امام زہیر بھی بوئے گورو کفن پڑا ہوا ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لذنب قضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك. الہ العالمین، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم جس مقصد حیات کے لیے دنیا میں آئے ہیں، الہ العالمین محمد و آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں ہمیں اپنے مقصد حیات کی آشنائی عطا فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات جس مشکل کا شکار ہیں، الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں مومنین دنیا کے جس کونے میں عزاداری سید الشہداء میں شریک ہیں، الہ العالمین ان کی جان، مال، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں وحدت و یگانگی و اتحاد کے سائے میں مقصد حسین کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دین کے سائے میں اپنی فطرت کو مزین اور روشن کر سکیں. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اگر ہماری فطرت کا کنٹرول شہوت و غضب و شیطان کے ہاتھ میں، انانیت کے ہاتھ میں، الہ العالمین ان ایام کے صدقے میں امام حسین کی معرفت اور عظمت کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی فطرت کو ان سے آزاد کر سکیں اور اس غلامی کی ذلت سے نجات پا سکیں. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں علماء، فقہاء، مراجع، ذوی الحقوق کہ جنہوں نے ہمیں مکتب اہل بیت سے آشنا کیا ہے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کو اہل بیت کا مہمان قرار دے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگیوں کو بابرکت عطا فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اور اس دین کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.